السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ایسے کام جو ہر مسلمان کو اپنانے چاہیے، کیونکہ یہ 7 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنایا، بلکہ روزمرہ کے کاموں میں، یعنی ہمیشہ ان 7 کاموں کو کیا کرتے تھے۔ 7 چیزیں، آخر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، آپ بھی ان 7 چیزوں کو اپنائیں تاکہ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل سکے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی میری ایک سنت کو ایسے وقت میں جب میری سنت کو چھوڑا جا رہا ہو، ایسے وقت میں میری سنت کو اپنائے گا، زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیں، ایک شہید کا وہ مقام ہے کہ شہید بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو، آخر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے ہمیں ہماری عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہر اچھے کام سے پہلے، یعنی اگر کوئی آپ غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، منع ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنی عادت بنا لیں۔ دوسرے، ہر کام کے بعد میں، یعنی ہر اچھے کام کے بعد میں الحمدللہ کہنے کی بھی عادت ڈالیے۔ یعنی آپ نے کوئی کام کیا، بڑا کوئی کام تھا، محنت والا کام تھا، کوئی مشکل کام تھا، وہ کام جب پورا ہو گیا تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم کہیں گے نا الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم سے یہ کام پورا ہو گیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے گا، وہ کام اور بڑھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عادت بننی چاہیے کہ ہر کام کے بعد میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کوئی ایسا کام کریں، یعنی کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کام ایسا جو فیوچر میں کرنے والے ہیں، اس کام کے لیے بولیں، تو اس کے بعد میں ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں انشاءاللہ۔ جیسے فار ایگزامپل، ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کل ایک اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، ہم اپنا گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے، یعنی کوئی بھی کام فیوچر کے لیے اگر آپ ٹال لیں کہ فیوچر میں یہ کام کریں گے، تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ لگائیں، یعنی اللہ نے چاہا تو یہ کام ضرور کریں گے، کیونکہ یہ چیز بھی انبیاء کرام کے معمول میں سے ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ اکثر انبیاء کرام اس چیز کو کہا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تمام انبیاء کرام کہا کرتے ہیں، یعنی انشاءاللہ کہنا تمام انبیاء کی سنت ہمیں، اور خاص طور پہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر کام میں انشاءاللہ کہیں، یعنی جو کام بھی کرنے کے لیے ہو کہ کل یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ بولنے کی عادت ڈالیں۔ چوتھی چیز یاد رکھیں، جب بھی کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی کی بات آ جائے، یعنی کہ کوئی بری خبر ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف کسی کی موت ہونے پر ہی پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جب بھی آپ کو کوئی بری خبر ملے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، یعنی کسی کے چوٹ لگی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گر پڑا، یا کسی کے چوٹ لگ گئی، یا کوئی بھی حادثہ ہو گیا جو بری خبر آپ تک پہنچی، تو اس صورت میں آپ کو اس چیز کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی برا کام دیکھیں، بری چیز دیکھیں، یعنی برا کام ہم سے ہو جائے، کوئی ایسا غلط کام ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچا دی، یا کچھ بھی ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے، کب توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اور جب ہم اپنی عادت بنا لیں گے، ہم سے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے، تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ 6ٹھی چیز ہے، جب بھی آپ کچھ بھی ناگواری دیکھیں، یعنی کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو ناگواری گزرے، برا فیل ہو، تو وہاں پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی جب بھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو آپ کو نہیں پسند آئے، اچھا نہ لگا، بہتر نہیں لگی، تو وہاں پر آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ 7ویں چیز، ہم سب کو کلمہ طیبہ اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب ہم کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں گے نا، تو موت کے وقت ہم خود بخود ہماری زبان سے انشاءاللہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور موت کے وقت جب ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا نا، تو یہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ نزا کے وقت، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ دوستو، ان 7 اعمال کو
آپ بھی اپنائیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنانے کی تلقین کریں، ان کو تاکید کریں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے ودا لیتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔